ایک شعر دو سن لیں بڑے خوبصورت، باقی پھر پروفیسر نورید کے لیے سناؤں گا۔ یہ ہمارے ایک دوست نے لکھا تھا اپنی والدہ کی وفات پہ، بڑی لمبی نظم ہے، تو اسے لکھا کہ ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو، کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں، اور کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غائی صاحب، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی خالق حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالی منعم حقیقی ہے، اور رب تعالی کی شان باری ہے، اور اس کائنات کو اللہ نے اسباب سے پیدا کیا ہے، وہ مسبب ہے اور اسباب سے کائنات چل رہی ہے، اور انتخاب ازلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب اور اس کائنات کا خلیفہ اعظم اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات کا افسر اور سردار پیدا کرنے کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ والدین ہیں، وہ ماں باپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وصف صوفیاء کے ہاں کہ اللہ نے تمام مخلوقات میں اپنی اوصافات جمیلہ ودیت فرما دی، اور جو محبت کی کیفیت ہے اور محبت کی جتنی جزیات ہیں، جس میں احسار آ جاتا ہے، جس میں برداشت آ جاتا ہے، جس میں جود و سخا آ جاتا ہے، جس میں تحمل آ جاتا ہے، حسن خلق آ جاتا ہے، پیار ہی پیار آ جاتا ہے، محبت کے جتنے مدارج ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے اندر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باقی مخلوقات میں کسی کو ایک وصف ملا اللہ کی بارگاہ سے، کسی کو ایک صفت ملی، کسی کو دو، اور ماں اور والدین دونوں، ماں اور باپ دونوں کو کثیر اوصاف عطا فرمائے، اور اس کائنات میں بے لوث محبت اگر ہے تو وہ صرف ماں باپ کی ہے۔ باقی جتنی محبتیں وہ کسی نہ کسی غرض پہ ضرور آتی ہیں، کہیں نہ کہیں غرض شامل ضرور ہوتی ہے، یہ بے غرض ہے، یہ بے غرض ہے، یہ بے لوث ہے۔ صرف ماں باپ کی محبت بے لوث ہے، جو دکھاوے سے پاک ہے، تصنع سے پاک ہے، اور نمود نمائش سے پاک، خالص محبت ہے، واہ، اور خالص محبت صرف ماں باپ کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلچر چینج کیا ہے، جس کی بات ابھی ہو رہی تھی کہ ماں باپ کیا ہیں، وہ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت کا یہ طور تھا، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اسلام کا شعار نہیں ہے کہ ماں باپ کو اٹھا کے بیچ دیا جائے، بازاروں میں بیچ دیا جاتا، غلام بنا لیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ اگر غلام بھی ہے اور تم اسے آزاد بھی کروا دو تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے حج بھی کروا رہے ہو کندھوں پہ اٹھا کے تو اس کی پہلی مسکراہٹ کا جو ہے وہ بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کے ساتھ جو والدین کا ذکر کیا ہے، وبالوالدین احسانا، اس میں راز یہ ہے، صوفیہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ نائب ہے، ماں باپ نائب ہیں، اس کے ذریعے سے ایک مخلوق نے آنا ہے جو اللہ کی نائب ہے، جو انسان ہے، اشرف المخلوق ہے۔ جتنی زیادہ توحید اللہ کے نزدیک مقرب اور جتنا زیادہ مقام و مرتبہ توحید کا افضلیت ثواب میں ہے، اسی طرح ماں باپ کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کی خدمت بھی اللہ کے ہاں اتنی مقبول بارگاہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، نماز ادا کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں اور صیام کرتا ہوں، یا رسول اللہ کیا میرے لیے اتنا کافی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پہ کاربند رہو، اگر اس پہ مستقیم رہو انہی اعمال کے اوپر، اور قیامت کے دن انبیاء، صالحین، شہداء کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا، لیکن یاد رکھنا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی ہوئی تو یہ سارے کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ فرمایا اس کے فرض بھی قبول نہیں ہیں، اس کے نوافل بھی قبول نہیں ہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، والدین جن سے خوش نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ جس سے ماں خوش ہو جاتی ہے۔ صوفیہ اکرام نے کچھ مجربات لکھے ہیں، حدیث پاک میں تو اشارتاً ملتا ہے۔ مجربات یہ ہیں کہ جب ماں، بالخصوص ماں، کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کا قلم بدل دیتے ہیں۔ واہ، ہاں سنا ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اس کو، کہ ایک آدمی جو تھا اس کو یہ حدیث پاک کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ فرشتہ موت کا آیا تو اس کی ماں ادھر دعا کر رہی تھی تو فرشتہ واپس چلا گیا۔ اس کو واپس کیسے گئے؟ اس نے کہا یہ اس کے لیے تو ماں دعا کر رہی تھی، اس کی زندگی۔ تقدیر کا مالک تو اللہ ہے نا، وہ تو مالک ہے، خالق ہے، وہ جو بھی کچھ چاہے عطا کر سکتا ہے۔ فرمایا جب ماں دعا کرتی ہے اور بندے کے حق میں اس کے مقدر میں وہ شے ہے ہی نہیں، اس کے نصیب میں وہ نہیں ہے، لیکن جب ماں ہاتھ اٹھاتی ہے تو فرشتوں میں یہ صدا آتی ہے کہ مجھے اس ماں کے ہاتھوں کی حیا ہے، اگرچہ اس کے مقدر میں یہ شے نہیں ہے لیکن اسے عطا کر دی جائے۔ باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں جاتی، کمال ہے۔